بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مہم کہانی۔ پلیز ناول کو لائک کر دیجیے، اگر آپ نیو ہے تو سبسکرائب ضرور کر دیجیے اور کمنٹ میں ضرور بتایا کیجیے آپ کو کہ ناول کیسا لگ رہا ہے۔ چلتے ہیں ناول طرف۔ کتنا ظالم بن گیا تھا وہ، کچھ دنوں میں کہ شہر کے سینے میں کانٹے چبھو کر اسے سکون مل رہا تھا۔ اسے رات کو منانے کا سوچ کر سالار اسے حویلی میں چھوڑتا خود یونیفارم پہنتا پولیس اسٹیشن کے لیے نکل گیا تھا۔ شہر نے شرما کر سب کو بتایا تو سب خوشی سے پھولے نہیں سمائے۔ حویلی میں ایک دفعہ پھر خوشی آئی تھی جس نے سب کو پرجوش کر دیا تھا، مگر وہ جن ہستیوں کی وجہ سے آئی تھی وہ بہت عجیب صورتحال میں تھے۔ سالار اسٹیشن پہنچا تو اس کے انڈر کام کرنے والے آفیسرز اس کے آفس میں آئے۔ سعید، کیا صورتحال ہے وہاں کی؟ پیغام بھجوایا کہ میں ملنا چاہتا ہوں۔ سالار ایک آفیسر سعید سے مخاطب ہوا تو اس نے سالار کی جانب دیکھا۔ سر، صورتحال بہت گمبھیر ہے، میں نے پتہ کروایا ہے۔ یہی معلوم ہوا کہ جس دن مومنہ اپنے گھر واپس گئی تھی اسی روز اس کے باپ بھائی نے مار پیٹ کر اسے گھر سے نکال دیا تھا اور اس سے اپنے سارے رشتے ناطے ختم کر لیے تھے۔ میں نے جب مومنہ کو تلاش کیا تو معلوم ہوا کہ وہ یہیں کے دارالامان میں ہے۔ سعید نے تفصیل سے ساری سچویشن سالار کے سامنے رکھی تو سالار کے ماتھے پر بل پڑے۔ اسے اس لڑکی کی قسمت پر افسوس ہوا تھا جو اتنے بڑے سانے سے گزری، مگر پھر بھی گھر والوں نے اس کا ساتھ نہیں دیا تھا۔ تم مجھے دارالامان لے چلو، میں وہیں اس سے مل لوں گا، سالار سنجیدگی سے بولا۔ وہ ایک دفعہ مومنہ کا بیان لینا چاہتا تھا تاکہ اس کے پاس کیس کو آگے بڑھانے کی کوئی وجہ تو ہو۔ جی سر، آپ آ جائیں، سعید احترام سے بولا تو سالار بھی اٹھ کر باہر آ گیا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد وہ دونوں اس دارالامان کے مین آفس میں موجود تھے۔ سالار وارڈن سے بات کر چکا تھا۔ وارڈن نے بھی اس کی وردی دیکھ کر اسے ملنے کی اجازت دے دی تھی۔ کچھ دیر بعد ایک لڑکا سالار کو ویٹنگ روم میں لایا اور خود باہر کھڑا ہو گیا۔ اندر وہ نازک سی چھوٹی سی لڑکی سکڑی سمٹی سی سر جھکائے بیٹھی ہاتھوں کو مروڑ رہی تھی۔ وہ حیران تھی کہ اس سے ملنے کو کون آیا ہے۔ السلام علیکم، سالار کی بھاری آواز پر اس نے سر اٹھایا۔ سامنے ایک ہینڈسم مگر مضبوط مرد کو دیکھ کر وہ خوفزدہ ہوئی تھی۔ اس کا جسم ہولے ہولے کپکپانے لگا تو سالار نے اذیت سے ہونٹ بھینچے۔ ڈرے نہیں بچے، آپ مجھے اپنا بھائی ہی سمجھے اور میں یہاں صرف آپ سے بات کرنے آیا ہوں۔ سالار اسے ریلیکس کرنے کی خاطر آہستہ سے بولا تو اس نے نم آنکھوں سے اسے دیکھا تھا۔ سالار کو وہ بہت معصوم لگی تھی، بالکل اپنی بیوی کی طرح نازک سی، وہی معصوم اپنی طرح۔ آپ کو مجھ سے کیا بات کرنی ہے؟ وہ گھبرا کر بولی تو سالار نے دکھ سے اسے دیکھا۔ سالار کو اس کی گھبراہٹ سے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ اس سے ڈر رہی ہے۔ سالار نے پل میں ہی ایک فیصلہ کیا تھا، اگر میں کہوں کہ بحیثیت بھائی میں آپ کو ہمیشہ کے لیے اپنی حویلی لے کر جانا چاہتا ہوں، وہاں آپ جتنی ایک پیاری سی لڑکی بھی رہتی ہے جو یقیناً آپ کی بہت اچھی دوست بن سکتی ہے، اور وہاں آپ کو 2 عدد مائیں بھی ملیں گی جو آپ سے بہت محبت کریں گی۔ سالار کی بات پر وہ بھوکلا سی گئی تھی۔ مگر میں آپ کے ساتھ کیسے جا سکتی ہوں؟ وہ بات ادھوری چھوڑ دی، سر جھکا گئی تو سالار کو افسوس ہوا کتنی غلاظت بھر گئی تھی اس بچی کے ننھے سے دماغ میں، صرف اور صرف ایک ہوس پرست مرد کی وجہ سے۔ وہ اس سے خوف کھا رہی تھی۔ آپ مجھ پر نہیں تو میرے یونیفارم پر یقین کر لیں بیٹا، میں اپنے ملک کی عزتوں کا محافظ ہوں، لٹیرا نہیں۔ اب آپ میرے ساتھ چل رہی ہیں نا؟ وہ پیار سے اسے سمجھاتا ہوا بولا تو اس نے تھوڑی دیر سوچ بچار کے بعد اسبات میں سر ہلا دیا تھا۔ اس وقت اس کے پاس بھی کوئی اور سہارا نہیں تھا۔ جب اس کے گھر والوں نے اس کی محبت کے باوجود بھی اس کا ساتھ نہیں دیا تھا تو کیا ہو جاتا اگر وہ اس اجنبی پر بھروسہ کر لیتی؟ ممکن تھا یہی اس کا مسیحا ہوتا۔ سالار نے اس کے سر پر ہاتھ رکھنے کے لیے قدم آگے بڑھائے تو وہ خوفزدہ ہوتی پیچھے ہوئی تھی، مگر پھر سالار کا اٹھا ہاتھ دیکھ کر شرمندہ ہو گئی۔
اس نے آہستہ سے قریب آ کر سر جھکایا تو سالار نے مضبوطی سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ صرف بہن کہہ نہیں رہا، مان بھی رہا ہوں، وہ سنجیدگی سے بولا تو مومنہ نے شرمندہ ہوتے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ پھر سالار نے وارڈن سے بات کی تو اسے بھی کوئی اعتراض نہیں تھا۔ کچھ ہی دیر میں سالار اسے اپنی گاڑی میں لیے حویلی کے گیٹ سے اندر داخل ہوا تھا۔ اتنی خوبصورت اور کشادہ حویلی دیکھ کر مومنہ کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا تھا۔ سالار نے گاڑی روکی اور باہر نکلا، پھر اس کی طرف کا دروازہ کھولا تو وہ بھی باہر آئی تھی۔ یہ ساری آپ کی حویلی ہے؟ اس نے بے یقینی سے سوال کیا تو سالار نے ہونٹ بھینچے، مسکراہٹ دبائی اور اس بات میں سر ہلایا۔ پھر وہ اسے لے کر لاؤنج میں آیا تھا جہاں اس وقت تقریباً سبھی افراد موجود تھے۔ السلام علیکم۔ سالار نے بلند آواز میں سب کو سلام کیا تو تمام افراد ہی اس کی جانب متوجہ ہوئے تھے۔ سحر جو آرام سے ہانیہ کی ساتھ والی چیئر پر بیٹھی چائنیز کھا رہی تھی، اس نے سالار کی آواز پر بے ساختہ سر اٹھایا، مگر سالار کے پیچھے ہی ایک نازک سی چھوٹی سی لڑکی کو دیکھ کر سحر کی جان لبوں پر آئی تھی۔ اس کے ننھے سے دماغ میں اس وقت جو منفی خیالات آ رہے تھے وہ ضرور آج کوئی طوفان مچانے والے تھے۔ وعلیکم السلام۔ باقی سب نے اس کے سلام کا جواب دیا تھا۔ سالار اب ڈائننگ تک آیا اور ایک خالی کرسی کی بیک پر ہاتھ رکھتا کھڑا ہو گیا، جبکہ مومنہ اب بہت کنفیوز ہو رہی تھی، اسی لیے وہ دروازے میں ہی رک گئی تھی۔ سحر سے اب مزید ضبط نہیں ہوا تو وہ جھٹکے سے اٹھی۔ تو یہ ہے آپ کی مصروفیت کی وجہ؟ وہ سالار کے قریب آتی بلند آواز میں چلائی تو سالار نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ پل لگا تھا سالار کو اس کی بات کا مفہوم سمجھنے میں، جبکہ باقی سب اب ہونک بنے ان دونوں کو دیکھ رہے تھے۔ سحر، بغیر کوئی بھی بکواس کیے جا کر واپس اپنی جگہ پر بیٹھ جاؤ۔ سالار بھی سختی سے اسے آنکھیں دکھاتا بولا، مگر سحر پر تو جیسے بے یقینی سوار تھی۔ نہیں سالار شاہ، اب آپ مزید مجھے خاموش نہیں کروا سکتے۔ بتاتے کیوں نہیں آپ ان سب کو کہ یہ کون ہے؟ چلے میں ہی بتا دیتی ہوں۔ آغا سائیں ملے ان سے، یہی تو مصروفیت ہے ان کی جن کی وجہ سے انہیں رات بھی حویلی سے باہر گزارنی پڑتی ہے۔ چٹاخ! ابھی اس کی بات مکمل بھی نہیں ہوئی تھی جب سالار شاہ کا ہاتھ اٹھا اور تھپڑ اتنا زور سے سحر کے گال پہ لگا تھا کہ اس کے 14 طبق روشن ہو گئے تھے۔ سحر شاہ، اس سے پہلے کہ میں تمہاری اس بکواس پر تمہیں ادھیڑ کر رکھ دوں، دفع ہو جاؤ میری نظروں کے سامنے سے۔ سالار کی دھاڑ پر سحر گال پر ہاتھ رکھتی بھیگی آنکھوں سمیت بغیر اپنی حالت کا خیال کیے تیزی سے اوپر کی طرف بھاگی تھی۔ کیا حرکت تھی یہ سالار! آج آپ نے ثابت کر دیا کہ آپ عورت ذات پر اپنی مردانگی ثابت کرنے والے مرد ہیں۔ سلمان شاہ غصے سے کرسی سے اٹھتے ہوئے بولے تو سالار جو خود کو قابو کرنے کی کوشش کر رہا تھا، اس نے سرخ آنکھوں سے انہیں دیکھا تھا۔ بابا سائیں، اس کی بکواس نہیں سنی آپ نے؟ کیا کہہ کر گئی ہے وہ؟ میرا نہیں خیال کوئی بھی عزت و نفس والا مرد اپنے کردار پر ایسی بکواس برداشت کر پائے گا۔ سالار سختی سے بولا تو آغا سائیں نے سلمان شاہ کو اشارہ کیا تھا۔ انہیں بھی اندازہ تھا سحر زیادہ بھول گئی تھی آج، مگر سالار کا ہاتھ اٹھانا انہیں نہیں بھایا تھا۔ سالار شاہ، کیا آپ ہمیں بتائیں گے یہ بچی کون ہے جنہیں آپ ساتھ لائے ہیں؟ آغا سائیں بات کو رفع دفع کرتے ایک طرف سہمی کھڑی مومنہ کی جانب اشارہ کرتے سالار سے مخاطب ہوئے تو سالار کو بھی یاد آیا وہ بھی اس کے ساتھ تھی۔ پھر کچھ دیر خود کو کنٹرول کرنے کے بعد سالار نے مختصر الفاظ میں ساری کہانی ان سب کے گوش گزار کر دی تھی۔ حویلی کے تمام افراد کو ہی اس بچی پر گزری قیامت کا سن کر بہت افسوس ہوا تھا۔ یہ بہت خوفزدہ تھی تو مجھے بہتر لگا انہیں کسی دارالامان میں ٹھہرانا۔ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ آج سے یہ ہماری فیملی کا حصہ بن کر یہیں ہمارے ساتھ رہیں گی۔
لیکن ہاں، اگر آپ میں سے کسی کو میرے فیصلے سے اعتراض ہے تو بتا دیں، میں انہیں اپنے فلیٹ میں ٹھہرا دیتا ہوں۔ سالار نے سنجیدگی سے سب سے اپنی رائے مانگی تھی۔ مجھے آج پہلے سے بھی بڑھ کر فخر ہو رہا ہے، آپ میرے داماد اور بھتیجے ہیں سالار۔ یقیناً ہم میں سے کسی کو بھی کوئی اعتراض نہیں۔ ہمیں خوشی ہوئی کہ آپ نے یہ فیصلہ کیا۔ یہ بچی ہمارے پر یقین کر کے یہاں تک آئی۔ مراد شاہ سب سے پہلے بولے تھے۔ ان کی باتوں نے سالار کے دل کو پرسکون کیا تھا۔ ہم بالکل ٹھیک کر رہے ہیں مراد، یہ ہمارے ساتھ بالکل ہماری دونوں پوتیوں کی طرح رہے گی۔ آئیں بچے، یہاں آ کر بیٹھیں، ہمارے پاس وہاں کیوں کھڑی ہیں؟ آغا سائیں نے مان سے اسے بلایا تو وہ ان کی محبت پر نم آنکھوں سے مسکرائی، آہستہ سے قدم اٹھاتی ان تک آئی۔ نادیہ شاہ نے ان کا ہاتھ تھام کر اسے اپنے ساتھ والی کرسی پر بٹھایا اور اس کے سر پر پیار کیا۔ آج سے آپ میری بیٹی ہیں تو آپ مجھے سحر کی طرح مورے ہی کہیں گی، وہ محبت سے بولی تو مومنہ ان کی محبت پر حیران رہ گئی۔ یعنی اس حویلی میں بسنے والے تمام افراد کے دل سمندر جتنے تھے۔ ان کی محبت پر کچھ ہی دیر میں مومنہ بھی کھلی ڈلی ہو گئی تھی۔ نادیہ شاہ نے زبردستی اس کی پلیٹ میں رائس ڈالے تو وہ اب آہستہ سے کھا رہی تھی، جبکہ ساتھ ساتھ سب سے باتیں بھی کر رہی تھی۔ سالار سحر کے پاس جا کر انہیں منائیں، جو بھی تھا آپ کو ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے تھا۔ آغا سائیں نے سالار سے کہا جو سیل فون میں کچھ ٹائپ کر رہا تھا۔ نہیں آغا سائیں، فی الحال بہت غصہ آ جائے گا مجھے ان کی باتوں سے۔ جب وہ تھوڑی نارمل ہوں گی تب بات کروں گا، آپ فکر مند نہیں ہوں، اسے منا لوں گا آپ کی پوتی کو۔ سالار نے سیل ٹیبل پر رکھتے کہا، پھر مومنہ کو دیکھا جو اب نظریں جھکائے کھانا کھا رہی تھی۔ بیٹا کہاں ہے آپ کا؟ سالار ہانیہ کی طرف دیکھتا سوالیہ انداز میں بولا تو امان نے گھور کر اسے دیکھا۔ کیوں ہمارے بیٹے کا نام لیتے زبان جلتی ہے آپ کی؟ امان جل کر بولا تو سالار نے آنکھ ونک کی تھی۔ میری مرضی، میں نام لوں یا نہ لوں، اور ویسے بھی اپنی بہن سے مخاطب ہوں میں، آپ کو بیچ میں پڑنے کی ضرورت نہیں، سالار شرارت سے بولا تو امان اسے گھورتا کھانے کی طرف متوجہ ہوا تھا، جبکہ ان کی نوک جھونک پر سب مسکرا دیے تھے۔ شکریہ لالا، آپ نے مجھے یاد دلایا، میں تو بھول ہی گئی تھی، عمر سو رہا تھا، اب تک تو جاگ گیا ہوگا۔ آپ لوگ کھانا کھائیں، میں اسے دیکھ کر آتی ہوں، ہانیہ جھٹکے سے اٹھتی ہوئی بولی تو سالار نے احسان جتانے والی نظروں سے امان کو دیکھا جو سر جھٹک کر رہ گیا تھا۔ کھائیں بچے، آپ نے ہاتھ کیوں روک دیا ہے؟ نور شاہ مومنہ کو کھانا نہ کھاتے دیکھ کر بولی تو اس نے کنفیوز ہوتے انہیں دیکھا۔ وہ میرا پیٹ بھر گیا ہے، وہ معصومیت سے بولی تو سبھی مسکرائے تھے۔ چلے پھر آئیں، میں آپ کو آپ کا روم دکھاتی ہوں اور ہم آپ کے لیے آن لائن شاپنگ کرتے ہیں ڈھیر ساری۔ نادیہ شاہ اٹھ کر پیار سے بولی تو مومنہ شرمندہ ہوئی۔ جائیں مومنہ، اپنوں سے شرماتے نہیں ہیں بیٹا، سالار نے اپنائیت سے کہا تو وہ سر ہلاتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ نور شاہ بھی انہی کے ساتھ اوپر چلی گئی تھیں۔ مرد حضرات بھی کھانا کھا کے آرام کی غرض سے اپنے اپنے کمروں کی طرف بڑھ گئے تھے۔ پیچھے ملازم ٹیبل سے برتن وغیرہ سمیٹنے لگے۔ سحر جب سے کمرے میں آئی تھی آنسو بہا رہی تھی، وہ بہت غمزدہ تھی۔ اس کے ذہن میں سالار اور مومنہ کو لے کر بہت کچھ چل رہا تھا۔ وہ ان دنوں سالار کا خود سے برا رویہ رکھنے کی وجہ بھی مومنہ کو سمجھ رہی تھی۔ سب سے بڑھ کر اسے جس چیز کا غم تھا وہ تھا سالار کا تھپڑ، کم از کم اسے سب کے سامنے تو ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے تھا۔ بہت برے ہیں آپ شاہ، میں کبھی بات نہیں کروں گی آپ سے، وہ دل ہی دل میں اس سے مخاطب ہوئی تھی، جبکہ گال پر ابھی بھی شدید تکلیف ہو رہی تھی تو سالار کا ہاتھ اس کا اتنا مضبوط تھا کہ اس کی نازک سے گال ہلکے ہلکے سوج گئے تھے۔
اسے کمرے میں آئے گھنٹہ ہو چکا تھا مگر ابھی تک سالار کمرے میں نہیں آیا تھا۔ سحر کا دل کر رہا تھا چیخ چیخ کر روئے۔ جب رو رو کر اس کا سانس پھول گیا اور ہچکیاں بن گئیں تو وہ بیڈ سے اٹھی۔ پہلے اس کی نظر گھڑی پر گئی جو رات کے 8 بجا رہی تھی۔ سحر کو پھر سے رونا آنے لگا مگر وہ ضبط کرتی واش روم گئی۔ شاور لے کر کپڑے بدلے تو اس نے خود کو کچھ فریش محسوس کیا تھا۔ اسٹریس میں کافی حد تک کمی آئی تھی۔ اسے بھوک کا احساس ہوا تو فوراً اس کے ہاتھ اپنے پیٹ پر گئے۔ وہ اس احساس سے ہی خود بخود مسکرا دی تھی۔ سحر نے دوپٹہ اچھے سے اپنے گرد لپیٹا اور کمرے سے نکلی۔ تبھی اسے معمول کے برعکس سامنے والے روم سے شور کی آواز آئی۔ یہ کمرہ تو بند ہی رہتا تھا۔ یہ ایک بیڈ روم تھا جو صرف خاص ترین مہمانوں کے لیے ہی کھلتا تھا۔ سحر کو حیرت ہوئی کہ یہاں کون ہے۔ وہ دیکھنا چاہتی تھی مگر سر جھٹکتی سیڑھیوں سے نیچے آئی۔ لاؤنج میں اس وقت کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ سحر کچن میں آئی تو حلیمہ تیزی سے اس تک آئی اور کرسی گھسیٹ کر اس کے آگے کی۔ چھوٹی بی بی آپ بیٹھیں، مجھے بتائیں کیا چاہیے آپ کو؟ وہ احترام سے بولی تو سحر نے اسے کھانا گرم کرنے کو کہا۔ حلیمہ نے فٹ سے بریانی، کباب، رائتا، سلاد، قورمہ اور گرم نان اس کے سامنے رکھے تو سحر کی بھوک مزید جاگ گئی تھی۔ اس نے پلیٹ میں بریانی نکالی اور ساتھ ایک کباب لیا۔ میں روم میں ہی کھاؤں گی، اب باقی چیزیں سمیٹ لیں، وہ کہتی پلیٹ لے کر اٹھی اور اوپر کی طرف چلی گئی تو حلیمہ نے کھانا سمیٹ لیا۔ سالار لنچ کے بعد سحر کے پاس جانا چاہتا تھا مگر اس کے ایک دوست کی کال آ گئی تھی کہ وہ مردان خانے میں آ چکا ہے تو سالار کو ارجنٹ جانا پڑا تھا۔ دوسری طرف باقی سب اس وقت مومنہ کا دل بہلا رہی تھی تاکہ وہ ان سب کے ساتھ فرینک ہو سکے۔ ہانیہ عمر کو بھی اسی کے کمرے میں لے آئی تھی۔ عمر اب بیڈ پر بیٹھ کر پرشوق نظروں سے اس نئی آنی کو دیکھ رہا تھا۔ بیٹا پسند کریں، آپ کو کیا چاہیے، آج ہی آرڈر کر دیں۔ نورشاہ اسے کنفیوز سا ہوتے دیکھ کر پیار سے بولی۔ اسے برانڈڈ کی ویب سائٹس دکھا رہی تھی لیکن مومنہ خاموش سی بیٹھی تھی۔ ہانیہ آپ یوں کریں، خود ہی کچھ ڈریسز، شوز، میک اپ اور جیولری آرڈر کر دیں۔ نادیہ شاہ نے سنجیدگی سے کہا۔ ہانیہ نے سر ہلایا اور اپنی پسند کی چیزیں آرڈر کرنے لگی۔ مومنہ اب پیار سے عمر کو دیکھ رہی تھی جو چھوٹا سا سرخ و سفید رنگ کا بھالو سا لگ رہا تھا۔ بے شک وہ حویلی والوں سے ہی حسن چرا کر لایا تھا۔ نانو کا بچہ کیا کر رہا ہے؟ نورشاہ اس کے پاس آئی اور اسے باہوں میں اٹھا کر محبت سے بولی۔ بابا، اور ہمیشہ کی طرح عمر نے انہیں اپنی طلب سے آگاہ کیا۔ اس کی عادت تھی رات ہوتے ہی اسے امان شاہ اپنے پاس چاہیے ہوتا تھا۔ بابا تو باہر گئے ہیں عمر کے لیے ٹوائز لینے۔ یہ شاہ نے اسے بہلایا مگر کب تک ہی بہلا پاتی۔ نورشاہ نے اسے بہلایا مگر کب تک بہلا پاتی۔ 15 منٹ ہی وہ بمشکل ان سب کی باتوں میں آیا اور 15 منٹ بعد عمر نے رونا شروع کر دیا۔ وہ چاروں بھوکلا گئی تھی۔ ہانیہ تیزی سے اٹھتی اس تک آئی اور اسے نورشاہ سے لے کر خود سے لگایا۔ عمر میری جان، بابا بس آنے والے ہیں، آئے ہم بابا کو کال کرتے ہیں۔ ہانیہ اسے خود سے لگاتی کمرے سے نکل گئی تو نادیہ شاہ نے گہرا سانس لیا۔ آ جائیں آپ دونوں بھی نیچے چائے پیتے ہیں، نادیہ شاہ نے کہا تو وہ دونوں بھی اٹھیں۔ بھابھی سحر کو دیکھ لیں، ایک دفعہ دوپہر سے باہر آئی ہی نہیں ہے، طبیعت بھی ٹھیک نہیں تھی ان کی اور سالار نے ہاتھ بھی اٹھایا تھا تو مزید دکھی ہوں گی۔ نورشاہ ان کے کمرے کی طرف دیکھتی بولی تو نادیہ شاہ نے اس بات میں سر ہلایا۔ آپ دونوں نیچے جائیں، میں انہیں دیکھتی ہوں۔ نور کھانے کو دیکھ لینا، مراد سائیں لوگ آنے والے ہوں گے۔ نورشاہ نے اس بات میں سر ہلایا اور مومنہ کا ہاتھ تھام کر چلی گئی۔ مومنہ نے دیکھا تھا کہ وہ لڑکی سالار سے لڑ رہی تھی اور سالار نے اسے تھپڑ مار دیا تھا۔ مومنہ کو دکھ ہوا تھا کہ سالار کو مارنا نہیں چاہیے تھا
اس کے بعد اس نے اس لڑکی کو دیکھا ہی نہیں، جبکہ باقی سب اس سے ملی تھی بہت محبت سے۔ نادیہ شاہ نے اسے اپنے سارے خاندان کا تعارف بھی کروا دیا تھا۔ سحر آرام سے کھانا کھا رہی تھی جب دروازے پر دستک ہوئی۔ سالار تو دستک دیتا نہیں تھا، اسی لیے سحر جانتی تھی وہ نہیں آیا ہے، آ جائیں۔ اس نے تھوڑی بلند آواز میں کہا تو نادیہ شاہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی۔ اسے کھانا کھاتے دیکھ کر انہیں کچھ تسلی ہوئی، یعنی وہ اتنی بھی لاپرواہ نہیں تھی اپنی ذات کو لے کر۔ شاباش، اچھی بات ہے میری بیٹی خود کھانا کھا رہی ہے آج۔ نادیہ شاہ اس کے قریب آتی اس کا ماتھا چوم کر بولی اور خود اس کے قریب ہی بیٹھ گئی تھی۔ سحر نے انہیں دیکھ کر پلیٹ سائڈ پر رکھی۔ اب بھی نہ آتی آپ میرے پاس، وہ نم آنکھوں سے رندی آواز میں بولی تو نادیہ شاہ تڑپ اٹھی تھی۔ سحر میری گڑیا، مجھے تو آنا ہی تھا آپ کے پاس، میں بھلا اپنی بیٹی سے دور رہ سکتی ہوں؟ انہیں احساس ہوا تھا کہ انہیں پہلے ہی سحر کے پاس آ جانا چاہیے تھا۔ جانتی بھی تھیں کہ اس کا دل کتنا جلدی ٹوٹ جاتا ہے۔ بابا سائی نے بھیجا ہوگا کہ مجھے سمجھا کر آئیں، ٹھیک کہہ رہی ہوں نا؟ وہ دکھی بہت تھی، اسی لیے خود ہی بولے جا رہی تھی، خود سے ہی اندازے لگا رہی تھی۔ نہیں بچے، آپ کے بابا تو گھر ہی نہیں ہیں۔ سحر گڑیا، غلطی آپ کی بھی ہے، سوچیں ذرا۔ بغیر سوچے سمجھے آپ نے اتنی بڑی بات کہہ دی سالار کو، انہیں غصہ تو آنا تھا۔ انہیں غصہ نہیں آتا تو کیا پیار آتا؟ نادیہ شاہ کی محبت سے اسے نادیہ شاہ نے انہیں محبت سے سمجھایا۔ اس نے نم آنکھوں سے انہیں دیکھا۔ اور آپ نے کیوں سالار کو اتنا کچھ کہہ دیا؟ آپ نے مجھے بتایا کیوں نہیں کہ سالار کمرے میں دیر سے آتے ہیں یا رات کو باہر رکتے ہیں؟ آپ مجھے بتا دیتی تو میں آپ کے بابا سے بات کرتی اور سالار سے پوچھتے۔ آپ نے کیوں اتنا پریشان رکھا خود کو؟ وہ اس کے بال چہرے سے ہٹاتے ہوئے فکر مندی سے بولی تھی۔ مورے انہیں اب میں اچھی نہیں لگتی، وہ مجھ سے بات تک نہیں کرتے۔ وہ بچوں کے انداز میں بولی تو نادیہ شاہ کا دل کیا سر پیٹ لیں۔ انہوں نے تنگ آ کر سحر کو ساری حقیقت بتائی تو سحر کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ آپ نے خواہ مخواہ اتنا بول دیا، نادیہ شاہ نے اسے ڈپٹ کر بولا۔ اب سالار کو بھی سوری بولنا ہے آپ نے، اور مومنہ سے بھی دوستی کرنی ہے، بہت اچھی ہیں وہ۔ نادیہ شاہ اسے سمجھا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ پیچھے وہ اپنے کیے پر شرمندہ سی بیٹھی رہ گئی تھی۔ سالار جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا، خالی کمرہ اسے منہ چڑھا رہا تھا۔ اسے پہلا خیال یہی آیا کہ وہ ہمیشہ کی طرح اپنے سابقہ کمرے میں ہجرت کر چکی ہوگی۔ وہ تنفن کرتا کمرے سے نکلا۔ وہ ان کے سابقہ کمرے میں گیا تو وہ بھی خالی تھا۔ سالار واپس اپنے روم میں آیا تو سحر واش روم کا دروازہ بند کر رہی تھی، یعنی وہ واش روم میں تھی۔ سالار نے کمرے کا دروازہ لاک کیا اور اس تک آیا۔ آئی ایم سوری، مجھے ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے تھا اپنے بیبی پر۔ اس نے زبردستی اسے خود سے لگا کر اس کے کان میں سرگوشی کی تھی، مگر سحر شاید ماننے کے موڈ میں نہیں تھی۔ اس نے سالار کا ہاتھ دور جھٹکا اور ڈریسنگ کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی۔ اب وہ موئسچرائزر اٹھا کر ہاتھوں پر لگا رہی تھی اور سالار بے بسی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اگر غلطی اس کی اپنی نہ ہوتی تو وہ اب تک سحر کے ہوش ٹھکانے لگا چکا ہوتا۔ سالار نے دوبارہ قدم اس کی طرف بڑھائے۔ اس نے دونوں ہاتھ سحر کے پہلو میں رکھے اور اس کی کمر کو خود سے لگایا۔ کب تک یوں ستاؤ گی مجھے؟ اس نے محبت بھرے لہجے میں سوال کیا تو سحر نے نم آنکھوں سے شیشے میں اسے دیکھا تھا۔ پل کے لیے دونوں کی نظریں ملیں، لیکن وہ فوراً اس سے نظریں جھکا گئی۔ میں جانتی ہوں غلطی میری بھی ہے، مجھے یوں نہیں بولنا چاہیے تھا، مگر آپ نے سب کے سامنے مجھے تھپڑ مار کر مجھے میری اوقات پل میں ذہن نشین کروا دی، اس لیے میں بہت شکر گزار ہوں آپ کی۔ مگر پتہ نہیں کیسے مجھے اس وقت غصہ آ گیا کہ میں خود کو کنٹرول نہیں کر پایا۔ سالار نے محبت سے وضاحت دی تھی۔
مگر سحر اب اچانک اس کے سینے پر سرکتی پھٹ پھٹ کر رو دی۔ سالار بھی چاہتا تھا وہ اپنے اتنے سارے دنوں کا غبار نکال ہی دے، اسی لیے خاموشی سے بس اس کی کمر تھپ تھپا کے اسے پرسکون کرنے کی کوشش کرنے لگا تھا۔ آپ بہت برے ہیں شاہ، بہت رلایا ہے آپ نے مجھے ان دنوں، بالکل خیال نہیں کیا آپ نے میرا، میں روتی رہتی تھی اور آپ صرف مجھے خاموش بھی نہیں کرواتے تھے، ساری رات میں سسکتے ہوئے گزارتی تھی اور آپ پرسکون ہو کر سو جاتے تھے۔ صبح بھی آپ میری طرف دیکھے بغیر جاب پر چلے جاتے تھے۔ آپ جانتے ہیں کسی کو بھی نہیں بتایا میں نے کہ آپ میرے ساتھ یہ سب کر رہے ہیں، میں نے صرف خود تک رکھا تھا۔